باب مسجد قباء. قباء مدینہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے. سب سے پہلے اسی جگہ پہ مسجد بنی تھی. یہی مسجد پہلی مسجد ہے، اس لیے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابن الیہ اخبرنا ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان لا یصلی من الضحى الا فی یومین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ضحیٰ یعنی چاشت نہ پڑھی مگر 2 دن. یقدم مکہ، جس دن مکہ آئے، فإنه كان يقدمها ضحى، تو اس دن وہ پہلے چاشت کی نماز پڑھتے، فیطوف بالبیت، پھر بیت اللہ کا طواف کرتے، ثم یصلی رکعتین خلف المقام، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتے. ویوم یأتی مسجد قباء، اور جس دن مسجد قباء آتے یعنی وہاں خاص طور پر آپ چاشت کی نماز پڑھتے. فإنه كان يأتيه كل سبت، آپ اس مسجد میں ہر سیٹرڈے کو آتے، ہر ہفتے. فإذا دخل المسجد، جب مسجد میں داخل ہوتے، کرہ ان یخرج منہ، تو ناپسند کرتے کہ اس سے نکلے، حتی یصلی فیہ، یہاں تک کہ اس میں نماز پڑھ لیں. ویسے بھی مسجد میں جانے کی نماز ہے، لیکن ہر مسجد کے مقابلے میں مسجد قباء کی اہمیت اور زیادہ ہے. قال وکان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزورہ راکبا وماشیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سوار ہو کے بھی جاتے اور پیدل بھی جایا کرتے تھے، یعنی دونوں طرح مسجد قباء کی طرف جاتے تھے. قال وکان یقول انما اصنع کما رأیت اصحابی یصنعون، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بھی ویسا ہی کرتا ہوں جیسے میرے ساتھی یعنی صحابہ کرتے تھے. ولا امنع احدا ان يصلي في اي ساعة شاء، اور میں نہیں روکتا کسی شخص کو نماز پڑھنے سے جو کسی بھی وقت میں پڑھے، من لیل او نہار، رات کو یا دن کو، غیر سوائے اس کے، اللہ تتحروا، کہ وہ ارادہ نہ کرے، طلوع الشمس ولا غروبها، سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور اس کے غروب ہونے کے وقت میں نماز کا. اس سے اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ کیا اگر کسی نے سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے نماز شروع کی، اس نے فرض شروع کیا اور اس کا سلام پھیر دیا، اور اس کے فوراً بعد اگر وہ پڑھ رہا ہے سنت تو وہ پڑھ لے، کہ نہیں ارادتاً نہ پڑھے. اگر پڑھتے پڑھتے سورج بیچ میں طلوع ہو گیا تو وہ اور بات ہے.